بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کی طرف۔ ناظرین، پنجاب میں اس وقت عملاً زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ پنجاب کے تمام شہروں میں داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے ہیں، انسانوں کو پنجروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان کی آزادی حقیقی جنگ کا عزم، کل وہ لاکھوں افراد کے ہمراہ پشاور سے اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر پہنچ کر حقیقی آزادی مارچ اور اس حکومت کے خاتمے تک جدوجہد کا اعلان کر چکے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت نے بما سندھ حکومت میں پاکستان کی میں زندگی مفلوج کر دی ہے، شہریوں کے گھروں میں قید کر دیا ہے۔ طاقت، تشدد اور ظلم کے زور پر جی ٹی روڈ ہو یا موٹر وے، لاہور ہو یا ڈیرہ غازی خان ہو، اٹک ہو یا ناروال ہو، منڈی بہاؤدین ہو یا حاصل پور ہو، ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر، راستے بند، طاقت کا بے جا استعمال، ظلم کی ایک نئی داستان کا سورج طلوع کر رہا ہے۔ دوسری طرف ان حالات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری، اسد عمر چیمہ، مراد سعید اور سینکڑوں دیگر لیڈر اور قائدین اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر ہر حال میں تمام پابندیاں، زنجیریں اور بیڑیاں توڑ کر اسلام آباد پہنچنے کے لیے، لانگ مارچ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے اس طاقت کے بے جا استعمال میں کہیں جانوں کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ ایک طرف تو حکومت ملک میں معاشی بدحالی کی طرف دھکیل رہی ہے، آئی ایم ایف سے تقریباً 45 دن ہو گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، روزانہ مہنگائی سر کو چھو رہی ہے۔ دوسری طرف ساری کی ساری طاقت عمران خان کی جدوجہد، ایک آزادی، ایک جمہوری حق، ایک آئینی حق لانگ مارچ اور پرامن دھرنے کا روکنے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کر کر شہریوں کے گرد محاصرہ تنگ کر دیا گیا ہے، جس سے انسانی آزادی کو قید کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا ہے، میری زندگی کو کل بھی خطرہ تھا، آج بھی خطرہ ہے اور میں تمام حقائق کو جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود 22 کروڑ عوام کی جدوجہد کے لیے، آزادی کے لیے، انہیں حقوق دلانے کے لیے آخری سانس تک لڑوں گا۔ اور کل لاکھوں کے ہجوم میں جلسے کو لے کر، جلوس کو لے کر وہ اسلام آباد کی طرف ہوں گے، جہاں حکومت اپنی پوری طاقت سرکاری مشینری سے، گولیوں سے، بندوقوں سے، شیلنگ سے اٹک پل پر اس کو روکنے کے لیے قتل و غارت کا خدشہ پیدا کر رہی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج اہم ترین انکشافات کیا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنے میں جون سے پاکستان کے وحشی لوگ شامل تھے، سرکاری وسائل پر کے ذریعے انہیں روکا گیا۔ انہیں ہر سازش کا پتہ ہے اور لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں بیرونی ملکوں کے طاقتوں کے ایجنڈوں کو بے نقاب کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کی امانت ہے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، عمران خان کہنا تھا 22 تاریخ کو بھی کہا گیا، ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے ملتان میں 20 تاریخ کو لانگ مارچ کی تاریخ دینی تھی، پچھلے 10 جلسوں میں کہا تھا، تو انہوں نے جواب دیا 22 تاریخ کو مجھ سے کہا گیا کہ بات ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا اتنا قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہے، پاکستان کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں تو 3 ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ 20 مئی کو لانگ مارچ اور دھرنے کا اعلان کروں گا اسلام آباد کی طرف۔ قوم کو اخلاقیت زندہ ہے،
2 مہینے میں واضح ہو گیا کہ لوگوں کے کیا روپ ہیں۔ زرداری اور شیر فیملی کے کیسز ان کے دور کے ہی بنائے گئے ہیں۔ مجھ سے اتنے دھوکے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ آپ نے 20 کو جواب کیوں نہیں دیا، تو انہوں نے بغیر نام لیے کچھ بھی نہ کہا اور سب کچھ کہہ بھی گئے، اور کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے خاص بات کی کہ انہوں نے کہا مجھے اتنے دھوکے دیے گئے، اتنے جھوٹ سنے میں نے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے، لیکن میں نے ملک کی خاطر سارا کچھ برداشت کیا۔ اس لیے 22 تاریخ کو حقیقی آزادی مارچ کا بالآخر میں نے اعلان کر دیا۔ مجھ سے کیا دھوکہ کرنا تھا انہوں نے، مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا۔ انہوں نے مجھے یعنی کہ عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا، انہوں نے ملک سے دھوکہ کیا ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہم نئی الیکشن کی تاریخ کا اعلان دے دیں گے، عمران خان صاحب نے نام بتائے بغیر ان باتوں کو کلیئر کر دیا ہے کہ آخر کوئی تھا جو موجودہ امپورٹڈ حکومت کو بچانے کے لیے امریکن ایجنڈے کو اپنی تکمیل کی طرف لے جا رہا تھا۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ مجھے دھوکہ نہیں، پاکستان کو دھوکہ دیا گیا، کسی پر غلط ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان بدل چکا ہے، اب 80 کی دہائی نہیں رہی کہ جو مرضی ظلم کرتے رہے چپ رہے۔ انہوں نے کہا میں ابھی کبھی چیز کو نہیں مانتا تھا، یہ جن اب واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا، اب قوم جاگ چکی ہے، اب پی ٹی آئی کی جنگ نہیں، ملک کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا ملک کے حالات سری لنکا سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ بات ہو رہی ہے کہ آج کیا کر رہے ہیں، کل کیا کر رہے ہیں، امریکیوں کو ایسے لوگ ہی چاہیے جو خود کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے دیں۔ انہوں نے کہا ماضی کے حکمران امریکہ کے کہنے پہ ٹیشو کی طرح استعمال ہوتے رہے اور امریکہ کا گند صاف کر کے ٹیشوؤں کو یعنی کہ پاکستانیوں کو وہ گٹر میں پھینکتے رہے۔ انہوں نے کہا نواز شریف پہلے بھی این آر او لے کے ملک سے بھاگا تھا، اب بھی دھوکہ دے کے عدم اعتماد کی سازش کے پیچھے مجھے پتا تھا۔ زیادہ تفصیلات نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت کام خراب ہو جائے گا۔ ناظرین، عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ عدم اعتماد کا مجھے پتا تھا، تمام تفصیلات آہستہ آہستہ بتاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں دھوکہ دینے والوں نے پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے جانتا تھا، مجھے کہتے تھے آج اعلان کر رہے ہیں، کل اعلان کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ عدم اعتماد میں اربوں روپے لگائے گئے، نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن کسی نے میری بات نہ مانی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ملک امریکن غلاموں کے ہاتھ میں بیچ دیا گیا، دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ماضی میں بہت دھوکے ہوئے ہیں، اب سوائے اس اسمبلی کی تحلیل اور الیکشن کی ڈیٹ کے علاوہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں کروں گا۔ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے 20 کو کہا گیا آپ خدا کے لیے آج دھرنے کی ڈیٹ نہ دیں، 1-2 دن میں اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، نئے الیکشن بھی، لیکن مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس موقع پر ناظرین، فواد چودھری کا کہنا ہے ہماری قیادت کو سب سے زیادہ جان کو خطرہ ہے، آئی کے کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے اور یہ ایجنسیوں نے خود رپورٹ دے چکی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہم ڈرنے والے نہیں، ہر حال میں کل میں جہلم سے بڑا لانگ مارچ کا جلوس لے کر اسلام آباد پہنچوں گا، ہر رکاوٹ کو پانی کی طرح بہا دیں گے، حکومتی وسائل سے نہیتے عوام پر گولی چلانے والے، لاٹھی چارج کرنے والے، سیلنگ کرنے والوں کو اپنے انجام کو پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان نے بھی کہا کہ یہ جو مرضی لگا کر لے، میں کل اسلام آباد پہنچوں گا اور میرے اس انسانی سمندروں کو حکومت کے وسائل سرکاری گنوں سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر انہوں نے پاک فوج، پولیس اور انتظامیہ سے کہا آپ ہمارے ملک کے محافظ ہیں، خدارہ امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی احکامات نہ مانیں۔
ہم پرامن جلوس کرنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، سرکاری وسائل استعمال نہ کیے جائے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں اب اس وقت تک رہوں گا جب تک موجودہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی، نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کل رات پنجاب بھر میں کریک ڈاؤن کیا گیا، نہتے لوگوں کے گھر چادر چار دیواری کی پامالی کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، عورتوں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ جاوید کے گھر چھاپا مارا گیا، خواتین کی تذلیل کی گئی، یاسمین راشد پر کیا گیا۔ ہزاروں گھروں میں کل سیڑھیاں لگا کے آئین اور قانون کی، جمہوریت کی وائلیشن کرتے ہوئے چھاپے مارے گئے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، سماری جماعتیں کہہ چکی ہیں پرامن احتجاج آئینی اور جمہوری حق ہے۔ اب پرامن احتجاج سے 2 روز پہلے روکنے والے یہ شرم کریں کہ کیا آئینی حق کسی کا چھیننا انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ کیا یہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ عدالتوں کی نہیں ہے؟ ناظرین، اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ پورے پنجاب میں جی ٹی روڈ ہو یا موٹر وے، کنٹینر لگا کر جگہ جگہ بند کر دیا گیا ہے۔ پنڈی کو اسلام آباد سے جدا کر دیا گیا ہے، جڑواں شہر کے لاہور کی سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے ہر بڑے اور چھوٹے شہر کو کنٹینر لگا کر لوگوں کی زندگی مفلوج ہو گئی ہیں، لوگ غمی خوشی میں نہیں جا پا رہے۔ بتایا گیا کہ ایک شخص کی والدہ سخت بیمار ہے لیکن اسے اسلام آباد جانے نہیں دیا گیا، وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، لیکن سرکاری مشینری حکومت کی غیر آئینی حکامات مان کے اس وقت ہر سڑک کو بلاک کر چکے ہیں، کنٹینر لگا کر روک چکے ہیں۔ اور تو اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا جائے۔ کیا انسانوں کو جانوروں کی طرح ان کے گھروں میں بند کرنا یہ جمہوریت ہے؟ یا ان کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ قانون کی وائلیشن نہیں ہے؟ حکومت کا سرکاری مشینری کو استعمال کر کے لوگوں کا محاصرہ کرنا، شہریوں کو گھروں تک محدود کرنا شخصی آزادی کے خلاف ہے۔ ناظرین، پتہ چلا ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں اسلام آباد جانے والے راستے کنٹینر اور دیگر سختیوں سے چوک کر دیے گئے ہیں۔ ہمیں اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا گیا ہے، کسی کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کی اجازت نہیں۔ اسلام آباد میں اس طرح کا کرفیو لگا دیا گیا ہے جیسے کہ خدا نہ خواستہ 22 کروڑ عوام پاکستان کی دشمن ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وہاں اسلام آباد جا کے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایسے میں وزیر داخلہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ایک منتخب حکومت کے پی کے میں سے بہت جلوس لا کے وفاق پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پنجاب کو تو آپ نے جیل بنا دیا ہے اور بند کر دیا ہے، وہاں ان کی حکومت ہے۔ اگر پرامن جلوس نکالتے ہیں تو اس پر بھی آپ تنقید کریں۔ مجھے دکھ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، آزادی کی بات کی، لیکن آج پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کو اور دھرنے کو پرامن احتجاج کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ اس سے یقیناً بے نظیر بھٹو مالک حقیقی کے پاس شہید پہنچ چکی ہیں، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ کیا اقتدار کے چند دنوں کے لیے ساری زندگی کے اصول قربان دینا بہتر ہے؟ ناظرین، اس وقت پاکستان اور پنجاب خصوصاً عملاً سیل کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے۔ کیا حکومت کا یہ تشدد، یہ وحشت، یہ سرکاری وسائل عمران خان کی تحریک کو ناکام کریں گے، یا عمران خان کا جذبہ، جنون اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا حوصلے حکومت کو ناکام کر دیں گے؟ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی عمران خان کے مطابق تو پھر پاکستان کی آئندہ 7 نسلیں امریکہ کی غلامی میں رہے گی، اور امریکہ اس ملک پہ ان حکمرانوں کو مسلط کرتا رہے گا جو امریکہ کے لیے ٹیشو بنے اور باوقت ضرورت استعمال کیا اور بعد میں گٹر میں پھینک دیا۔ ہمارے قائد اعظم نے ایک آزاد
پاکستان بنایا تھا. ہمیں آزاد ملک چاہیے جس میں ہر خاص و عام کو لیے قانون ایک ہو. ساری صورتحال آپ تک رکھی. کل اس وقت تک جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے. اس ملک کی فوج بھی ہماری، پولیس بھی ہماری. خدا را حکومت کے لیے غیر آئینی طور پر رب استعمال نہ کریں. اور پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی گزارش ہے کہ پرامن احتجاج کریں، پرتشدد احتجاج سے گریز کریں. کسی کو بھی چوٹ لگے گی وہ پاکستان کا فرد ہے، چاہے کسی جماعت سے ہے، سرکاری افسر ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان میں آزادی صحافت پر قدغن لگانے والوں کو بھی اللہ ہوش کے ناخن دے کہ صحافیوں کا کام سچ ہے. سچ کو دبانے والے ہمیشہ اپنی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں اور قوت سماعت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. پاکستان زندہ باد.